شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم تو ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور دراصل وہ لوگ اس حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں بھی اسی لیے وطن سے نکال دیا کہ تم اپنے ایک اکیلے رب پر جو تمام جہانوں کا رب ہے ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں وطن چھوڑ کر جہاد کرنے کے لیے نکل آئے ہو اور میری رضا حاصل کرنا تمہارا مقصد ہو، تو پھر تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کیوں جتا رہے ہو؟ تم چاہے چیز چھپا لو یا اعلانیہ کہو، میں تو سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے ایسا کام کیا تو سمجھ لو کہ وہ سیدھا راستہ بھول گیا۔ ان کافروں کا تم پر بس چلے تو اپنی دشمنی کا ارمان نکالنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں گے اور تم پر ہاتھ ڈال دیں گے، اور تمہاری برائی کرنے میں ان کی زبانیں چلتی رہتی ہیں اور ان کی تمنا ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن جب اللہ تمہارے بیچ فیصلہ فرما دے گا تب تمہارے رشتے ناتے اور اولاد کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ تم جو کام کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جن کی تم لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ان سب سے الگ ہو کر آزاد ہونے کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور ہم تمہاری باتوں کا انکار کر چکے ہیں جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ ہمارے اور تمہارے بیچ عداوت یعنی دشمنی، بغض ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، مگر ابراہیم نے اپنے باپ کو ایک قول دیا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی کی دعا کروں گا، لیکن اللہ کے سامنے تمہیں بچا لینے کا مجھے حق نہیں ہے۔ ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم تیری طرف دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ آتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر ہمیں حاضر ہونا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے فتنے سے بچا لے، اور اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہی بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک تمہارے لیے ان میں ایک اچھا نیک نمونہ موجود ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو، اور جو اس طریقے سے پھر گیا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بہت خوبیوں والا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری دشمنی ہوئی ان سے دوستی قائم کر دے، اور اللہ ہر طرح قدرت رکھتا ہے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے، اور جنہوں نے تمہیں گھر سے بے گھر نہیں کیا، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا اچھا ہے اور انصاف سے کام لینا، بے شک انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ دین کے معاملے میں تم سے لڑے اور انہوں نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا اور تمہیں وطن سے باہر نکالنے میں گروہ بندی کی، ان سے دوستی کا رشتہ قائم رکھنے میں اللہ تمہیں منع فرماتا ہے، اور اب بھی ان سے کسی نے تعلق رکھے تو وہ ظالم ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ ان کے ایمان کو اللہ خوب جانتا ہے، پھر پرکھ لینے کے بعد اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ ایمان والیاں ہیں تو ان کو کافروں کی طرف واپس نہ بھیجنا۔ یہ ان کے لیے حلال نہیں رہی، اور کافر لوگ بھی ان مومن عورتوں کے لیے حلال نہیں رہے۔ کافروں نے ان پر جو کچھ بھی خرچ کیا ہو ان کو دے ڈالو۔ بس اب تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسی عورتوں کا مہر ادا کر کے تم ان سے نکاح کر لو۔ اسی طرح کافر عورتوں سے بھی اپنے نکاح کے تعلقات ختم کر ڈالو۔ تم نے جو کچھ خرچ کیا ہو تم اپنا خرچ ان سے مانگ لو، اور کافروں نے جو کچھ خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہارے بیچ فیصلہ کر دیا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری نکاح والی کوئی عورت کافروں کی طرف تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، پھر بدلے کی کارروائی میں تمہاری باری آئے تو خرچ کی رقم تم ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں چلی گئی ہوں، جتنا خرچ انہوں نے کیا ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ابھی جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو حاضر ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے بیچ کوئی بہتان کھڑا کر کے نہ لائیں گی، اور کسی بھلے کام میں آپ کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تب ان کی بیعت قبول کر لو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی کی دعا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اے ایمان والو، ایسی قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا عذاب ہوا، وہ آخرت سے نا امید ہیں جیسے قبر میں کافر اپنی نجات سے نا امید ہیں۔